دوستوں، اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو بنایا اور بنانے سے پہلے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ کائنات ایک دن اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا سورج، چاند، ستارے، سیارے، دریا، پہاڑ، ساری کی ساری کائنات اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے بنائی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ پاک ان ساری چیزوں کو ختم فرما دیں گے۔ لیکن یہ انسان جو چھوٹا سا 6-7 فٹ کا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس کو رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے جب انسان مرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، ایک جگہ سے آیا تھا دوسری جگہ منتقل ہو گیا، اور وہاں سے تیسری جگہ منتقل ہوگا، پھر آگے سے آگے چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اب ہم سارے کے سارے اب بن گئے ہیں، اب ہم ختم نہیں ہوں گے، اب ہم چلتے رہیں، اب ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اب ہم یا کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، دو ہی شکلیں ہوں گی، تیسری شکل نہیں ہوگی۔ اب ہم ختم نہیں ہوں گے، ہم نہیں بلکہ سارے کے سارے انسان جو اس دنیا میں بنتے چلے جا رہے ہیں، یا بن گئے تھے یا بنیں گے، وہ انسان یا کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، تیسری شکل نہیں ہوگی۔ باقی کائنات تو ختم ہو جائے گی، بنی ہے انسان کی خدمت کے لیے، اور ہماری وہ خدمت کر رہی ہے۔ ہر چیز ہماری خدمت کے لیے بنی تھی، ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور ہم اس کے لیے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور ہم بن گئے ہیں، اب ختم نہیں ہوں گے بلکہ منتقل ہوں گے۔ پہلے کچھ دن ماں کے پیٹ میں رہے، اب دنیا میں ہیں، زمین و آسمان کے درمیان، کچھ دن یہاں رہیں گے، پھر آگے چلے جائیں گے، پھر وہاں سے آگے چلے جائیں گے، پھر وہاں سے آگے چلے جائیں گے۔ ایسے میرے بھائیو دوستو، اس کے بعد پھر آگے جائیں گے، وہاں 2 جماعتیں بنیں گی، تیسری جماعت نہیں بنے گی۔ 2 حصوں میں اللہ نے آخرت میں تقسیم فرمایا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ 2 ہی جماعتیں ہوں گی، تیسری جماعت نہیں ہوگی، یا تو جنت والے ہوں گے یا جہنم والے ہوں گے۔ اس کا فیصلہ ہم نے دنیا میں کرنا ہے، جیسے اعمال کریں گے ویسے جماعت بنے گی۔ اگر جنت والے اعمال کریں گے تو جنت والی جماعت بنے گی، اور اگر دوسرے اعمال کریں گے تو وہ جہنم والی جماعت بنے گی۔ وہ انسان جیسے اعمال دنیا میں کر کے جائے گا ویسے اس کے لیے آخرت میں فیصلے ہوں گے۔ اگر فریق فی الجنت والا بننا ہے تو جنت والے اعمال کرنے بنے گی، اس کے لیے ایمان اور اعمال کی ضرورت ہے۔ جو ایمان اور اعمال دنیا میں کر کے جائے گا وہ جنت والی جماعت میں شامل ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ ایمان اور اعمال کے بغیر چلا گیا تو فریق فی السعیر میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے لیے میرے بھائی دوستوں، ہم سارے کے سارے جمع ہوئے ہیں، اپنا بھی فکر کرنا، دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے دنیا میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ انسان جو اس دنیا میں ہمارے جیسے رہتے ہیں، اگر ان کے اندر اچھی صفات ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت، ان کے اندر اچھی صفات ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا بار بار تذکرہ فرمایا کہ اچھی صفات والے جو لوگ ہوتے ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہیں۔ اگر ان کے اندر وہ صفات ہیں جو اللہ پاک نے قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ فرمایا، تو ان کے بارے میں فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کامیابی کا فیصلہ نہیں فرمایا۔ اولئک حزب اللہ، جن کے اندر اچھی صفات ہیں وہی کامیاب ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کامیاب کون ہے؟ اللہ کی جماعت کامیاب۔ اور جن کے اندر اچھی صفات نہیں ہیں، بری صفات ہیں، فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی جماعت ہے، وہ نقصان اٹھائے گی، دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گی۔ تو دنیا میں بھی ایسی 2 جماعتیں ہیں اور آخرت میں بھی 2 جماعتیں ہیں۔ اب ہم نے وہ کون سی صفات ہمارے اندر ہیں؟
اگر اچھی صفات ہیں تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں اس جماعت میں شامل فرمایا، ان لوگوں میں شامل فرمایا جو ہر وقت قرآن و حدیث کے اندر فکر کرتے ہیں، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں فکر مند کرتے رہتے ہیں کہ اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرو، آگے سے آگے بڑھو تاکہ حزب اللہ میں شامل ہو جاؤ، اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خدا نہ خواستہ وہ صفات پیدا نہ ہوں یا کمی رہ جائے یا آگے سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا نہ ہو۔ تعلیم کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ صفات جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھیں، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے دنیا میں ان کی تعریف فرمائی، دنیا میں ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صحابہ کرام کو اتنا بڑا جو سرٹیفکیٹ ملا ان صفات کی وجہ سے ملا کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جو وعدہ کیا اللہ سے اس کو سچا کر دکھایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں دوستوں، وہ صفات جو صحابہ کرام میں تھی جتنی ہمارے اندر آئیں گی آگے بڑھتی چلی جائیں گی، اللہ پاک وہی فیصلہ ہمارے بارے میں بھی فرمائیں گے جو ان کے بارے میں بھی فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بار بار ہمارا جمع کرنا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ان صفات میں اپنے اندر ترقی کرنے کی کوشش کریں اور ترقی کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ وقف کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیرحا تھا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، پانی بھی اس کا نہایت شیریں اور افراز سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا پانی نوش فرماتے تھے۔ جب قرآن پاک کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ترجمہ، تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں سے خرچ نہیں کرو گے جو تم کو پسند ہیں، نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا باغ بیرحا سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے میں وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مناسب سمجھیں اس کو خرچ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بہت ہی عمدہ مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اہل قرابت میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ فائدہ، ہم بھی اپنا کوئی محبوب ترین مال جائیداد کوئی ایک آدھا واز سن کر، قرآن پاک کی کوئی ایک آیت پڑھ کر یا سن کر اس طرح بے دھڑک خیرات کر دیتے ہیں۔ اگر وقف وغیرہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہو جانے کے بعد یا وارثوں سے خفا ہو کر ان کو محروم کرنے کی نیت سے اور برس کے برس اس سوچ میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ میری زندگی میں تو میرے ہی کام آئے، بعد میں جو ہو وہ ہوتا رہے۔ ہاں، نام و نمود کی کوئی چیز ہو، بیاہ شادی کی تقریب ہو تو سودی قرض سے بھی انکار نہیں۔ اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے مکان کو ڈھا دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قلعہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک قبہ گنبد دار حجرہ دیکھا جو اونچا بنا ہوا تھا۔ ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، فلاں انصاری نے اپنا قبہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو رہے۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے اور سلام عرض کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ شاید خیال نہ ہوا ہو دوبارہ سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اعراض فرمایا اور جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے کیسے متحمل ہو سکتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے جو وہاں موجود تھے دریافت کیا، پوچھا، تحقیق کیا کہ میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کو پھرا ہوا پاتا ہوں، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے، راستے میں تمہارا قبہ دیکھا تھا اور دریافت فرمایا تھا کہ یہ کس کا ہے؟ یہ سن کر وہ انصاری صحابی فوراً تشریف لے گئے اور اس کو توڑ کر ایسا زمین کے برابر کر دیا کہ نام نشان بھی باقی نہ رہا، اور پھر آ کر عرض بھی نہیں کیا۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اس جگہ کسی دوسرے موقع پر گزر ہوا تو دیکھا وہ قبہ وہاں نہیں ہے۔ دریافت فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ انصاری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کا کئی روز ہوئے ذکر کیا تھا، ہم نے کہہ دیا تھا کہ قبہ دیکھا ہے، انہوں نے آ کر اس کو بالکل توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو۔ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو۔ فائدہ، یہ کمال عشق کی باتیں ہیں۔ ان حضرات کو اس کا تحمل ہی نہیں تھا کہ چہرہ انور کو رنجیدہ دیکھیں یا کوئی شخص اپنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرانی کو محسوس کرے۔ ان صحابی نے قبے کو گرایا اور پھر یہ بھی نہیں کہ گرانے کے بعد جتانے کے طور پر آ کر کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے واسطے گرا دیا، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہی اتفاق سے ادھر کو تشریف لے جانا ہوا تو ملاحظہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعمیر میں روپے کا ضائع کرنا خاص طور سے ناگوار تھا۔ بہت سی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ خود ازواج مطہرات کے مکانات کھجور کی ٹہنیوں کے ٹٹے تھے جن پر ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے تاکہ اجنبی نگاہ اندر نہ جا سکے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں تشریف لے گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ ثروت حاصل تھی، انہوں نے اپنے مکان پر بجائے ٹٹوں کے کچھ اینٹیں لگا لیں۔ واپسی پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو دریافت کیا کہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس میں بے پردگی کا احتمال رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چیز جس میں آدمی کا روپیہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور میری والدہ اپنے مکان کی ایک دیوار کو جو خراب ہو گئی تھی درست کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ موت اس دیوار کے گرنے سے زیادہ قریب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ موت اس دیوار کے گرنے سے زیادہ قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما انا بعثت معلما، کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور استاد کا کام ہے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے شاگرد کا خیال کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امتیوں کا ہر جگہ پر ہر وقت ہر موقع پر خیال رکھتے تھے، جہاں دیکھتے تھے ان کی تربیت فرماتے تھے کہ کہیں سیدھے راستے پر چلے۔ دیوار بنا رہے ہیں ادھر بھی تربیت فرما رہے ہیں، مکان کو دیکھا ادھر بھی تربیت فرما رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات، ہر فعل، ہر اشارہ جو ہے وہ قیامت تک آنے والے آخری آدمی تک جانا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے میری جان، مال اور اہل و عیال سے زیادہ ہے۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا، یہاں تک کہ میں حاضر ہوں اور آ کر آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ موت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آنی ہے اور مجھے بھی ضرور آنی ہی ہے، اس کے
کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر چلے جائیں گے تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ پھر میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا، آپ چپ رہے۔ اس صحابی کی محبت کی بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ اللہ جل شانہ تو سنتے ہی تھے، سن بھی لی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آیت سنائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سے لے کر آخر تک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ۔ اور یہ حضرات بہت ہی اچھے ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ رفاقت یہ صرف اللہ پاک کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ہر ایک کے عمل کو۔ اس قسم کے اس قسم کے واقعات بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پیش آئے اور آنا ضروری تھے۔ عشق اشک ہزار بدگمانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی آیت سنائی۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ایسی محبت ہے کہ جب خیال آ جاتا ہے اگر اس وقت میں آ کر زیارت نہ کر لوں تو مجھے غالب گمان ہے کہ میری جان نکل جائے، مگر مجھے یہ خیال ہے کہ اگر جنت میں داخل بھی ہو گیا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نیچے درجے میں ہوں گا، تو مجھے تو جنت میں بھی آپ کی زیارت کے بغیر بڑی مشقت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت سنائی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور نہایت غمگین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمگین کیوں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوچ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا سوچ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صبح شام حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محفوظ ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے درجے پر پہنچ جائیں گے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری کو بلایا اور ان کو اس کی بشارت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو بلایا اور اس کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، اس کو یہ بشارت سنائی کہ جنت میں پھر المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ پاک اپنے فضل سے آدمی اس کے ساتھ اس کا بھی عشر فرمائے۔ عربی کا وہ شاعر ہے، وہ کیا کہتا ہے، تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی فرما برداری کا اظہار کرتے ہو، تاصل الہ وانت تظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی محبت کا اظہار کرتے ہو، ھذا لعمرک فی القیاس بدیع، اللہ پاک کے جس عمر کے پیدا کرنے والی ذات کی قسم، یہ تو میرے خیال میں بڑی عجیب بات ہے کہ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات تو مانا کرتا ہے، تو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس لیے زبان کچھ اور کہتی ہے، دل طرح کچھ اور کہتا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتماد کے رسول ہیں اور ہمارا کہنا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخرت میں ساتھ رہیں تو اپنی زندگی، اپنی معاملات، اپنی معاشرت، اپنا گھر بار، ساری چیزیں اپنی زندگی کو بدلنی ہوں گی۔ جتنا بدلتے چلے جائیں گے اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے،
آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالیٰ شانو اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں اللہ پاک سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا ہے۔ ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے پھر فرض نماز پڑھے حق تعالیٰ شانو اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں اللہ پاک سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا ہے۔ یہ مضمون بھی کئی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ سنابجی، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا ظاہر ہو جانا محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے تو وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کون سا گناہ اس میں دور رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس گھمنڈ پر کہ نماز و گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جرت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہیں ان کو اگر حق تعالیٰ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لیں تو ان کا لطف، احسان اور انعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے، اس کا علم اللہ جل شانہ کو ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی بے غیرتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے بیٹوں کو سے جو فلاں کام کریں درگزر کرتا ہوں، وہ نالائق بیٹے اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کرنے کو کہہ دیا وہ جان جان کر وہ کام نافرمانیاں کرنے لگے، تو باپ بھی معاف نہیں کرتا، ایک نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ، پہلے کہتا کوئی بات نہیں، پھر کہتا کوئی بات نہیں، کہتا پھر جان بھی چھوڑو، اور زیادہ تنگ کرے تو آج کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، اخبار میں دے دیتے۔ اللہ جل شانہ کی شان کریم تو نماز پڑھنے سے ہمارے ہر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ آنکھ کا ہو، زبان کا ہو، آنکھ کا ہو، ہاتھ اور پاؤں کا ہو، دل و دماغ کا ہو۔ نماز اتنا بڑا عمل ہے، رات بھی بزرگ فرمائے تھے کہ نماز پڑھنی بھی ہے، نماز کو بنانا بھی ہے۔ ہماری ہر آنے والی جو نماز جو ہے پہلی نماز سے بہتر، ہم نمازوں میں ترقی کر رہے ہیں، نمازوں میں ترقی کرنا یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستوں، یہ ہمارا جمع ہونا اسی وجہ سے ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں سارے۔ بڑوں کے پاس بیٹھنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں، تربیت گاہ ہوتی ہے۔ بڑوں کے پاس جمع ہونا یہ ایک تربیت گاہ ہوتی ہے، جیسے شاگرد اپنے استاد کے پاس بیٹھتا ہے سیکھنے کے لیے، ایسے ہم بھی اپنے بڑوں کے پاس جمع ہوتے ہیں تربیت کے لیے۔ بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، ہم جو بھی عمل کریں اس کو سیکھنے کے لیے سے کریں۔ کبھی ہم ذرا فرمایا کہ نماز اس لیے پڑھیں کہ ہم آگے سے آگے ترقی کرنے والے ہیں، ہماری ہر آنے والی نماز پہلے سے بہتر ہم اس میں ترقی کرنے والے پڑھیں، تاکہ یہ جو فوائد ہیں نماز کے خدا نہ خاصہ گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے خلقل انسان عظیما، انسان کمزور ہے، کرنا تو نہیں ہے، اگر ہو جائے تو اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔